پاکستان اور انڈیا کا رشتہ آغاز سے ہی کشیدہ رہا۔ دونوں ممالک نے تقسیم ہند کے بعد سے لے کر آج تک کئی جنگیں لڑی، جبکہ سرحد پر جھڑپیں بھی جاری رہتی ہیں۔ پھر سیاسی اختلافات نے ان دونوں ممالک کے درمیان فاصلے بڑھانے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیشہ انہیں جوڑتی رہی ہے وہ ہے ان کا مشترکہ ثقافتی ورثہ۔ پاکستانی ڈرامے اور اداکار انڈیا میں کافی مقبول ہیں، مگر حالیہ برسوں میں گرم سیاسی ماحول اور تناؤ نے اس ثقافتی رشتے کو بھی متاثر کیا، جس کے باعث فواد خان اور ہانیہ عامر پر انڈیا میں بین لگا، جس کے بعد تمام پاکستانی فنکاروں اور ڈراموں پر انڈیا کی جانب سے بین عائد کر دیا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم موجودہ صورتحال کا جائزہ اور ماضی میں پیش آئے ایسے واقعات کا تجزیہ کریں گے۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں HSQ ود عامرہ قاضی۔ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کا تاریخی پس منظر انتہائی پیچیدہ اور تناؤ پر مبنی رہا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات، جنگیں اور سیاسی کشمکش نے دونوں قوموں کے درمیان ایک گہری خلیج پیدا کر دی ہے۔ تاہم اس کے باوجود دونوں ممالک کی ثقافتی اور فنکارانہ میراث نے ہمیشہ ایک مشترکہ زبان قائم رکھی ہے۔ پاکستانی ڈرامے اور اداکار انڈیا میں ہمیشہ سے مقبول رہے ہیں، لیکن موجودہ سیاسی اور جنگی حالات نے اس ثقافتی تبادلے کو شدید متاثر کیا ہے۔ گزشتہ دہائی کے دوران پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کئی اہم واقعات نے تناؤ کو بڑھاوا دیا، جیسا کہ 2019 میں انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی، جس کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں شدید کشیدگی پیدا ہوئی۔ سرحد پر فوجی جھڑپیں، ڈرون حملوں کے الزامات اور دہشت گردی کے واقعات پر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا معمول بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے واقعات پر انڈیا کی جانب سے ہمیشہ پاکستان پر الزام دھرنا بھی تناؤ کا اہم سبب ہے۔ اس سیاسی تناؤ کے باوجود پاکستان اور انڈیا کے درمیان ثقافتی تبادلے کی ایک طویل تاریخ رہی ہے، جس میں پاکستان اور انڈیا کے فنکاروں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو سراہا ہے۔ 1960، 70 اور 80 کی دہائیوں میں دونوں ممالک کے فنکاروں نے ایک دوسرے کے ممالک میں کام کر کے مشترکہ فنکارانہ ورثے کو فروغ دیا۔ پھر پاکستانی گلوکارہ نور جہاں اور گلوکار مہدی حسن انڈیا میں بھی اتنے ہی مشہور تھے جتنا کہ پاکستان میں۔ پاکستانی ٹی وی ڈراموں نے ہمیشہ سرحد پار توجہ حاصل کی۔ 2000 کی دہائی میں ایک بار پھر پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراموں نے انڈین ناظرین کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسی طرح پاکستانی اداکاروں جیسے فواد خان، ماہرہ خان اور علی ظفر نے بالی ووڈ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے، مگر 2016 میں انڈیا کے شہر اڑی پر حملے کے بعد انڈیا نے پاکستانی فنکاروں پر پابندی لگا دی۔ بالی ووڈ فلموں میں کام کرنے والے پاکستانی اداکاروں کو واپس بلا لیا گیا اور پاکستانی چینلز کے ڈراموں کو انڈین ٹی وی سے ہٹا دیا گیا، جبکہ فواد خان کو خوبصورت اور ماہرہ خان کو رئیس جیسی فلموں میں شرکت کے بعد شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹی وی اور فلموں پر پابندی کے باوجود ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جیسے کہ نیٹ فلکس، زی5 اور ایمیزون پرائم نے پاکستانی ڈراموں کو انڈیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بہت سے ڈرامے جیسے زندگی گلزار ہے، میرے پاس تم ہو اور تیرے بن کو انڈین نوجوانوں نے بہت پسند کیا۔ یہ پلیٹ فارمز سیاسی دباؤ سے نسبتاً آزاد ہیں، اس لیے انڈین ناظرین آسانی سے پاکستانی مواد تک پہنچ پاتے ہیں اور پاکستانی ثقافت سے جڑے رہتے ہیں۔ انڈیا میں پاکستانی فنکاروں کے بارے میں لوگوں کی رائے تقسیم ہے۔ ایک طرف کچھ حلقوں نے ثقافتی تبادلے کو سیاسی تناؤ سے الگ رکھنے کی وکالت کی ہے۔ بالی ووڈ کے کئی نامور ہدایت کار جیسے کرن جوہر کہتے ہیں کہ فن کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے، جبکہ کچھ انتہا پسند گروپس پاکستانی اداکاروں کے خلاف احتجاج کرتے پائے جاتے ہیں۔ کئی پروجیکٹ، فلمیں اور ڈرامے ان احتجاجوں کی وجہ سے یا تو رک جاتے ہیں یا منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ انڈیا میں پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ان ڈراموں کا معیاری اسکرپٹ ہے، جو کہ سماجی مسائل جیسے خواتین کے حقوق، غربت اور خاندانی تعلقات کو حقیقت کے قریب ترین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ دوسری وجہ پاکستانی ڈراموں کے حقیقی کردار ہیں، جو کہ انڈین ڈراموں کے ڈرامائی انداز کے برعکس سادہ اور روزمرہ زندگی سے جڑے ہوتے ہیں، جو ناظرین کو اپنائیت کا احساس دلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم وجہ اردو زبان کا مشترکہ استعمال ہے۔ اردو اور ہندی کی مماثلت کی وجہ سے انڈین ناظرین کو ڈائیلاگ سمجھنے اور جذبات سے جڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر پاکستانی ڈرامے ثقافتی سرحدوں کو توڑ کر انڈیا میں دل جیت لیتے ہیں۔ بالی ووڈ میں پاکستانی اداکاروں پر پابندیوں نے ان فنکاروں کو کروڑوں روپے کے مالی نقصانات پہنچائے، جس سے اداکاروں کے کیریئر اور آمدنی دونوں متاثر ہوئے۔
दूसरी तरफ इंडियन नाजरीन को म्यारी पाकिस्तानी ड्रामों से महरूम होना पड़ा, जिससे सकाफती तबादले का एक अहम जरिया बंद हुआ। समाजी सतह पर ये पाबंदियां दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान गलत फहमियों, दूरियों और नफरत को हवा देती हैं, जिससे अमन के इम्कानात मजीद कम हो जाते हैं। मुख्तसरन ये कि ये पाबंदियां हमेशा फन, मईशत और समाजी रिश्तों के लिए तबाहकुन साबित हुई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती रिश्ते मजबूत करने के लिए अवामी हिमायत, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नौजवानों के ताउन पर तवज्जो जरूरी है। अवामी हिमायत से मुराद ये है कि फनकारों को सियासत से अलग रखते हुए इनकी सलाहियतों को सराहा जाए। अगरचे हालात अभी साजगार नहीं हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स की बदौलत उम्मीद की किरण मौजूद है, जिनके जरिए पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामों तक आवाम की रसाई आसान हो सकती है, जो सकाफती हम आहंगी को फरोग देगी। फिर नौजवान समाजी मीडिया पर मुस्बत मुकालमे और बाहमी ताउन के जरिए नफरतों को खत्म कर सकते हैं। इन इकदाम से न सिर्फ फन को फरोग मिलेगा, बल्कि दोनों कौमों के दिलों का फासला भी कम होगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सियासी तनाज़ात शायद खत्म होने में वक्त लगे, मगर सकाफत और फन का रिश्ता हमेशा से मजबूत रहा है। पाकिस्तानी ड्रामे और अदाकार इंडिया में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं और डिजिटल दौर ने इस रवायत को जिंदा रखा है। अगर दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे की सकाफत को इज्जत दें और फनकारों को सियासत से बालातर रखें तो ये तनाव कम हो सकता है। आखिर में सिर्फ ये याद रखें कि फन की कोई सरहद नहीं होती। जब तक दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे की सकाफत और फन को सराहते रहेंगे, उम्मीद की किरण बाकी रहेगी। इस सिलसिले में आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।